ابراہیم بن مالک اشتر نخعی، جو کہ محبان اہل بیت علیہم السلام میں سے ایک تھا، جس نے مختار ثقفی کے ساتھ واقعہ کربلا کے بعد قاتلان امام حسین علیہ السلام سے انتقام لیا، اور اس سے پہلے ابراہیم بن مالک اشتر اپنے باپ مالک اشتر کے ساتھ جنگ صفین میں بھی حضرت امام علی علیہ السلام کے سپاہیوں میں موجود تھا، اور آپ نے معاویہ کے مقابلے میں جنگ کی، اور جب 10 محرم 61 ہجری کو کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اور واقعہ کربلا کے بعد جب مختار ثقفی نے قاتلان امام حسین علیہ السلام کے خلاف قیام کیا، تو مختار ثقفی کے قیام سے پہلے ابراہیم بن مالک اشتر نخعی نے مختار ثقفی کی بیعت کی، اور بیعت کے بعد ابراہیم بن مالک اشتر اور مختار ثقفی نے یہ طے کیا کہ ربیع الاول کے وسط میں ہم قیام کریں گے، مگر طے شدہ وقت کے مطابق قیام نہیں ہو سکا، مگر اسی مہینے یعنی ربیع الاول میں مختار ثقفی اور ابراہیم بن مالک اشتر نے کوفہ میں قیام کیا، اور قیام میں کامیاب ہو گئے، اور عبداللہ ابن مطیع جو کہ عبداللہ ابن زبیر کی طرف سے کوفے میں حاکم تھا اسے شکست دے دی۔ جب کوفے میں قیام کامیاب ہوا تو مختار ثقفی خود کوفے کے حاکم ٹھہرے، اور موصل کو ابراہیم بن مالک اشتر کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد ابراہیم بن مالک اشتر 6 ذی الحج یا 8 ذی الحج کو 8000 یا 20000 سپاہیوں کے ساتھ عبداللہ ابن زیاد سے جنگ کرنے کے قصد سے کوفے سے روانہ ہوا، اور 10 محرم 67 ہجری کو موصل سے تقریباً 5 فرسخ دور فاصلے پر دونوں لشکروں کے درمیان جنگ ہوئی، اور اسی جنگ میں ابراہیم بن مالک اشتر کے ہاتھوں ابن زیاد، حسین بن نمیر جو کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلان میں سے تھے، ابراہیم بن مالک اشتر کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ ان کے قتل ہونے کے بعد ان کے نجس بدن کو جلایا گیا۔ اس جنگ کی کامیابی کے بعد ابراہیم بن مالک اشتر موصل چلا گیا، اور ابراہیم بن مالک اشتر ابھی موصل میں ہی تھا کہ 67 ہجری ماہ رمضان المبارک میں مصعب ابن زبیر نے کوفے پر حملہ کیا، اور مختار ثقفی اور مصعب ابن زبیر کے درمیان جنگ ہوئی، اور کوفیوں کی بے وفائی کی وجہ سے اسی جنگ میں مختار ثقفی شہید ہوئے، اور مختار ثقفی کی شہادت کے بعد ابراہیم بن مالک اشتر نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان کی حفاظت کے لیے یہ مصلحت سمجھتے ہوئے مصعب ابن زبیر کی ابراہیم بن مالک اشتر نے بیعت کی، اور مصعب ابن زبیر نے موصل کی حکومت ابراہیم بن مالک اشتر کے حوالے کی، اور 72 ہجری میں عبد الملک بن مروان اور مصعب ابن زبیر کے درمیان اصلی جنگ سے ایک دن پہلے ابراہیم بن مالک اشتر اور محمد بن مروان کے درمیان جنگ ہوئی۔ ابراہیم بن مالک اشتر نے بہت ہی شجاعت کے ساتھ جنگ کی، مگر عطا بن ورقہ اور کچھ سپاہیوں کی خیانت کی وجہ سے اسی جنگ میں ابراہیم بن مالک اشتر شہید ہوئے۔ شہادت کے بعد حسین بن نمیر کے غلاموں نے ابراہیم بن مالک اشتر کی لاش کو جلا دیا۔
ابراہیم بن مالک اشتر کی قبر سامرا سے 8 فرسخ دور شہر دجیل میں واقع ہے اور اہل تشیع کے لیے یہ زیارت گاہ تھی، اور 2005 میں آپ کے روضے کو بم کے حملے سے مسمار کیا گیا۔